الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ آیتوں میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو چننے کا ذکر کیا ہے، نبیوں کو پہلے سے چننے کا ذکر کیا ہے۔ اب ان آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کیسے چنا اور کب چنا، جی کیسے چنا اور کب چنا، یہاں اس آیت میں ذکر ہے۔ پیغمبروں کو جو چنا گیا وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، جی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی چن لیا گیا۔ مثلا کسی کو چنتے ہیں، نیک آدمی، اتنے لوگوں میں سے ایک نیک آدمی ہے، آپ کو ہم نے فلاں کام کے لیے چن لیا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ مگر خدا کا قانون یہ ہے کہ برگزیدہ بندوں کو، پیغمبروں کو دنیا میں آنے کے بعد نہیں چنتا، پہلے چنتا۔ اور یہ اللہ نے چنا تو ایسے چنا کہ کب کس کو بھیجنا، بالترتیب جو پیغمبر آئے اس میں آگے پیچھے نہیں ہوا، بالترتیب جس کو جب آنا تھا، جس کو جس زمانے کے لیے چنا گیا اس کو اسی زمانے میں بھیجا گیا۔ حالانکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا تو پہلے آپ ہی کو آنا چاہیے تھا، مگر حضرت آدم سے شروع ہوا۔ تو جن کے نسبت سے اللہ نے دین کو پسند کیا ان کو سب میں آخر میں بھیجا، اور بھیج کر فرمایا میں آپ کی نسبت سے دین پسند کیا تھا، اب آپ ہی پر میں دین مکمل کرتا ہوں۔ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی دین آنے والا نہیں، وہی دین، وہی قرآن، وہی نبی قیامت تک، بلکہ ابد الآباد تک۔ تو معلوم ہوا برگزیدہ بندے کب چنے جاتے ہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے چن لیے جاتے ہیں، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور معلوم ہوا تفسیر، اذ قالت امرأت، یاد کیجئے اس واقعے کو، یا یاد دلائیے اس واقعے کو، بیان کیجئے وہ بات۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھا ہو، جو اس وقت موجود رہا ہو، جی آپ تھے نا اس وقت میں، وہ بات ان کو بتا دیجئے۔ تو معلوم ہوا
ہر زمانے میں حضور موجود، ہر دور میں رہے. اذا، از، سمجھے، یہ سب اسی نسبت سے آتا ہے. جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سمجھے، یاد کیجئے، یاد دلائیے اس بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا. جی، ایک مثال سے آپ سمجھ لیں گے. مسجد میں سب آئے ہیں، مسجد میں سب آئے ہیں. اس میں سب سے لاسٹ میں جو آیا ہے اس سے پوچھیں آپ کہ پہلے کون آیا، سب سے پہلے کون آ کر، اس سے پوچھیں گے تو کیا بولے گا؟ میں خود سب سے آخر میں آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ کون پہلے آیا. جی، بیچ میں سے آیا. اس سے پوچھے کہ سب سے پہلے کون یہاں آیا، مسجد میں کون داخل ہوا، اس سے بھی معلوم نہیں. کہا میں درمیان میں سے آیا، مجھے کیا معلوم، رکعتیں معلوم نہیں ہوتے کون آیا سو کیا معلوم. جی، جو سب سے پہلے آیا، جو پہلے سے موجود ہے، اسے پوچھو کہ 2 نمبر پہ کون آیا، 3 نمبر پہ کون آیا، 100 نمبر پہ کون آیا، اس کو صاحب مانا. کیوں؟ وہ پہلے سے ہے. جو پہلے سے ہے بات کو بھی بتاتا ہے، اس کے بعد کو بھی بتاتا ہے، اس کے بعد کو بھی بتاتا ہے، آخر میں جو آیا اسے بھی بتاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسے ہی حضور سب سے پہلے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ حضور ہی کو معلوم. جی، اور لوگ اور انبیاء کہہ سکتے ہیں فلاں وقت میں کیا ہوا، مجھے، میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، میں اس وقت میں نہیں تھا. مگر حضور اس وقت میں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضور موجود. آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضور موجود. ملائکہ کو سجدہ کرایا گیا، سرکار موجود. اعتبارات الگ، باعتبار نور، باعتبار نور، باعتبار نبی، باعتبار رسول. ظہور الگ ہے، حقیقت الگ ہے. حافظ قرآن پہلے سے، عالم دین پہلے سے. جب بیان شروع کر لیے تو اب اپنے علم کو ظاہر کر رہے ہیں. سمجھ میں بات آ؟ اب یہاں بیٹھ کر میں رٹ رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر کے میں یاد کر رہا ہوں، پھر آپ کو میں بول رہا ہوں، تو آپ میرے یاد کرنے تک تو بھگ جائیں گے. تو پہلے سے حافظ صاحب حافظ موجود، محراب میں آئے تو اپنا حفظ ظاہر کر رہے ہیں. میں پہلے سے عالم موجود، علم ہے، جب بیان کے لیے بیٹھا تو اپنا علم ظاہر کر رہا. سمجھے؟ تو عالم پہلے سے ہے، بعد میں علم ظاہر کرتا ہے. حافظ پہلے سے ہے، بعد میں اپنا حفظ ظاہر کرتا ہے. ایسے حضور سب سے پہلے نبی ہیں، آخر میں آپ تشریف لائے تو اپنی نبوت کو ظاہر کیا، اپنی رسالت کو ظاہر کیا، اپنے معجزوں کو ظاہر کیا. نہیں سمجھ میں یہ بات آپ کی؟ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ. وہ اس وقت کی بات یاد دلائیے. اے محبوب یاد کرو وہ بات، یا لوگوں کو یاد دلاؤ وہ بات، وہ واقعہ یاد دلاؤ. کون سا واقعہ؟ عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی. جی، حضرت عمران کی بیوی، جن کا نام پہلے بھی بتا چکا ہوں، بی بی حنا، سورہ میں بتایا. بی بی حنا حضرت عمران کی بیوی. جی، ان کی 2 بیویاں، 2 بہنیں تھیں. یہ بی بی حنا ایک بہن، اور حضرت عیشا، الف یہ شین الف عین، عیشا، یہ دونوں بہنیں. حضرت عمران کے نکاح میں بی بی حنا آئیں، اور حضرت زکریا کے نکاح میں حضرت عیشا گئی. جی، حضرت زکریا کی بیوی کا نام عیشا، عمران کی بیوی کا نام حنا. اب عمران پیغمبر نہیں، پیغمبر نہیں ہے، عمران پیغمبر نہیں ہے، حضرت زکریا پیغمبر.
یہ دونوں بہنیں تھیں، دونوں کے نکاح میں آئی اور دونوں لاولد، بچے نہیں، دونوں کو بچے نہیں، عمر اتنی بڑھ گئی کہ اب بچوں کی چانسز نہیں، بڑی عمر ہو جانے کے بعد سمجھے، آج بھی 50 ایئرس کے بعد امپاسبل نہیں ہو سکتا، کوئی اگر ہو جاتا ہے تو الگ، آج کی غذا کے اعتبار سے عورتیں 40 سال میں ہی کمزور ہو جاتی ہیں اور 50 سال کے بعد کوئی امید ان سے اولاد کی نہیں رکھ سکتے، ہو بھی جاتا ہے قدرت اس کی، سمجھے۔ میں جو بتا رہا ہوں ڈاکٹری، حالانکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو حضرت زکریا کی بیوی کا نام عیشا، حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا، جی یہ دونوں بہنیں اور لاولد، اور ایج بھی ایسی کہ اب بچے نہیں ہو سکتے، اور بچے پہلے سے بھی نہیں، لاولد ہو گئے، لاولد تھے، بانج دوسرے لفظوں میں بانج ہے، مگر بزرگوں کی شان میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لاولد، بچے نہیں تھے، دونوں کو تمنا تھی بچوں کی۔ ایک واقعہ چل رہا ہے، بہت بڑی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کئی دن چلے گا، یہ کیا ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، یہ سب قرآن میں حافظ صاحب پڑھ لیتے ہیں، آپ پیچھے گردن ہلاتے ہیں، جب میں بولنے لگتا ہوں تو سمجھ میں آتا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ حضرت حنا بھی لاولد تھی، بچے نہیں تھے، ایک بار بڑی مایوسی کے ساتھ حضرت عمران سے بولے بچے نہیں ہو رہے ہیں کیا؟ اللہ کی مرضی چھوڑ دیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت حنا گزر رہی تھی، ایک پرندہ، بعض مفسرین نے پرندہ کہا ہے، بعض مفسرین نے نام لیا ہے چڑیا کا، ایک چڑیا جسے آپ کے ہاں چڑیا کہتے ہیں، چڑیا ہے جی، چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، حنا نے دیکھ لیا، کہا مولا جب تو پرندوں کو بچے دیتا ہے تو مجھے بھی ایک بچہ دے دے، تاکہ میں بھی اس بچے کو کھلاؤں، اس بچے کو پرورش کروں، اس کو اپنے دامن میں رکھوں، یہ میری آرزو ہے، تمنا ہے، مولا تیری قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے، اگر تو مجھے اولاد دے دیا تو میں وہ اولاد تیرے راستے میں دے دوں گی۔ اولاد مانگے، اولاد میں یہ نہیں مانگے بیٹا دے دے، یہ نہیں مانگے کہ بیٹی دے دے، اولاد دے، اولاد دینے کا جو تصور ہے وہ بیٹے ہی کا ہے۔ جب اولاد دے کا لفظ آتا ہے، اولاد ہونے والی ہے، تو تصور سب کا کدھر جاتا ہے؟ بیٹے کی طرف ہی جاتا ہے، بیٹی ہو جاتی ہے تو سمجھے بادل ناخواستہ صحیح مان لیتا، اللہ کی دی ہوئی چیز، مگر چاہتا کیا ہے؟ بیٹا۔ حنا نے بھی اولاد چاہی، تو مفسرین نے فرمایا بیٹا ہوا تو بھی الحمدللہ، بیٹی ہوئی تو بھی الحمدللہ، مگر تمنا تھی بیٹے کی۔ اللہ تیرے راستے میں تیرے دین کے کام میں دے دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے میں دے دوں گی میری اولاد کو، کا مطلب کون خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس کی بیٹا ہی ہو سکتا ہے، تو بیٹے کی ہی تمنا تھی، مگر زبان سے جب منت مانگے تو آپ نے کہا کہ میں اولاد چاہتی ہوں، ایک اولاد مجھے مل جائے، اور جب وہ اولاد مجھے ملے گی تو میں کیا کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی۔ جی اچھا، بی بی حنا اور حضرت عیشا کے باپ کا نام کیا تھا؟ فرماتے ہیں فاقوزہ، جی یہ ان کا نام تھا، یہ حنا کے اور حضرت عیشا کے دونوں کے باپ تھے، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور ایک کس کے نکاح میں آئیں؟ حضرت عمران کے نکاح میں آئیں، اور ایک حضرت زکریا کے۔ اب حضرت عمران کے نکاح میں جو حنا آئی، منت کون مانگے؟ بی بی حنا۔ بی بی حنا منت مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پروردگار، چڑیا کو جب تو
اولاد دیا ہے، مجھے بھی ایک اولاد دے دے، اگر وہ اولاد پیدا ہو جائے گی تو میں اس اولاد کو تیرے راہ میں دے دوں گی۔ تو یہاں سے ایک بات مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد ماننا چاہیے، اولاد کی تمنا کرنا چاہیے، مگر اولاد کو خدا کے راستے میں دین کے کام کے لیے دینے کی نیت ہونا چاہیے۔ جی، میرا بچہ اگر مجھے پیدا ہوا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ کب سے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی سے ملنے کے موقع پر یہ نیت ہو کہ اس سے جو اولاد ہوگی میں خدا کے راستے میں دوں۔ پانچ سر پھیرے کیا کرتے ہیں؟ ابھی نہ کو بچے، ابھی ہم کو ہی کھیلنا ہے، نہیں کرنا، ہمارے خواہشات میں آڑ آ جاتا ہے، نہیں ہونا بول کر شادی کو کیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ زمین خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ کھیت خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اناج اگنا، دانے اگنا، پھل ہونا، پھول ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، باقاری رہنا بولے تو کیا بولے؟ کپڑے پہناؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، نہیں ہونا، ایسا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ملاپ میں یہ نیت ہو، اگر خدا کی مرضی اس میں اولاد نہیں ہوئی تو اس کی نیت پر ثواب دیا جائے گا۔ ان دونوں کی نیت پر ان کو ثواب، ان کی کوشش بھی، ان کی نیت بھی نیک، مگر خدا کی مرضی کہ نہیں، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، مایوس نہیں ہونا، سمجھے؟ اولاد ہوئی تو اللہ کے راستے میں دوں گا، یہ تمنا ہوگا۔ تو یہ شوق ہوا آپ کے دل میں بھی، اولاد کا شوق ہوا، اور دعائیں مانگنے لگی۔ اس کے چند دنوں کے بعد یہ بچوں کی امید جب ختم ہو جاتی ہے، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، کیا کروں، قرآن بولنا ہے تو سب بولنا پڑا، چھپانے کا شرم کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ آج سمجھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے ہوئے آئندہ سمجھ لیں گے۔ ویسے تو باتیں سب کو معلوم ہے، آج کے دور میں کس کو معلوم نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی ایکسپیرینس ہولڈر ہے، کوئی ابھی بھی جو ہے شرماتا ہے۔ شرمانے والے ایکسپیرینس ہولڈر سب اس پہ رہو، اور اس بات پر خوش رہو کہ ایک بندہ آپ کی خدمت کے لیے ایسا زندہ ہے جو آپ کو ہر بات بتاتا ہے۔ پھر ادھر ادھر جا کے سننے کا چھوڑ دینا، وہ کون سی بات ہے جو یہاں سے نہیں مل رہی ہے، فلاں نہیں ملی میں جا کے سنتا ہوں، فلاں نہیں ملی جا کے سنتا۔ تو سنو، اولاد جب نہیں ہوتی ہے تو اس کا پیریڈ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، منتھلی جو ہے پیریڈ سسٹم اس کا عورت کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو فقہ کی زبان میں آئسہ کہتے ہیں، آئسہ، فقہ کی زبان میں اس کو آئسہ۔ ڈاکٹر کو اور مولانا کو پوری تھیوری ہے، پوری تھیوری۔ ہمارے پاس اب 14 سال کا بچہ ہے، اس سے معلوم سب کچھ، ہم اندر سے پورا دکھا دیتے ہیں، مطلب پڑھا دیتے ہیں، ڈاکٹر کو نہیں، عالم کورس میں یہ سب بتاتے ہیں۔ تو عائشہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پیریڈ سسٹم ختم ہو چکا ہو۔ اب حضرت حنا کا پیریڈ سسٹم ختم ہو گیا تھا، یہ جتنی ہو گئی تھی۔ جب یہ منت مانگے، خدا کی قدرت، ان کو حیض آنا شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، پھر سے پیریڈ شروع ہوا، اور پھر اولاد قرار بھی پا گئی، بچہ ٹھہر گیا۔ آ کر خوشخبری سنانے لگی کہ میرے پیارے سرتاج عمران، میں امید سے ہوں، میں امید سے ہوں۔ انہوں نے کہا کیسی امید ہے؟ کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں، کیا ہوا؟ تو بی بی حنا نے کہا میں نے منت مانگی رب کی بارگاہ میں، میری منت کی لاد رکھ کر مولا نے مجھے اولاد کی امید عطا فرما دی، سمجھے؟ اب یہاں
اور منت کیا مانی پوچھے حضرت عمران؟ تو کہنے لگی میں جو بچہ پیدا ہوگا، جو اولاد ہوگی، اس کو میں بیت المقدس میں خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی، دے دوں گی خدا کے راستے. جی یہاں ایک بات ہے، آج کل ذہن لوگوں کا یہ ہے کہ مدرسوں میں دنیاوی تعلیم شروع کر. کل بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دنیاوی تعلیم بھی ہونا چاہیے. اب بچہ کیا کرنا، مسجد میں جا کر امامت کرنا، نہیں تو مؤذنی کرنا، نہیں کیا کرنا ہے، آپ یہ سب پڑھاتے نہیں مدرسے والے. یہاں آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا پڑے گا. اس کا 2% ہے آج کے حساب سے. ٹوٹل آپ حساب لگاؤ پورے ہندوستان میں جتنے مدرسے ہمارے ان کے سب ملا کر کے سروے کریں گے تو 26,000 بچے پڑھ رہے ہیں. اور ہماری پاپولیشن کیا ہے، کتنی ہے؟ 13 کروڑ گورنمنٹ کے حساب سے. گورنمنٹ جو 13 کروڑ ہوا، اب 13 میں 26 کیا ہوا پرسنٹ؟ 2%. 2% مدرسوں میں ہیں ہمارے ان کے سب ملا کر. اب اگر آپ زیادہ تعداد بتاتے ہیں تو بھی جا کر کے 2% ہی آتا ہے. یہ 26 سے 30 ہو گیا ہوگا، 26,000 سے 30,000 ہو گئے ہوں گے. تو 2%، تو 2% یعنی 2% مسلمانوں کا سرمایہ، دین کے محافظ، دین کو پیش کرنے والے کتنے؟ 2%. سمجھے؟ اب باقی کتنے رہ گئے؟ 98 کو کیا نہیں بنا سکتے آپ؟ کیا بنا دیا 98 کو؟ ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ انجینئرز کتنے ہیں؟ جی لائرز کتنے ہیں؟ ججز کتنے ہیں؟ ہائر آفیسرز کتنے ہیں؟ کیا ہے پرسنٹ؟ 98 تو ہے، مگر ان کا پرسنٹ جی امانت کو چھوڑ دیجیے، اور بینکس جتنے ہیں اس میں مینیجرز مسلم کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کیوں نہیں ہے. یا نہیں تو اس پوزیشن کے نہیں ہے، یا نہیں تو یہ ہوگا کہ بھئی تعصب ہے. تعصب بھی اگر ہے تو ان کو دینا پڑے گا. 2 دینے کی وجہ سے 1 تو دینا ہی پڑے گا، تعصب اگر ہے تو. مگر دینے کے لیے ان کے پاس جو کیٹیگری ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں نکلتے. پرسنٹیج ہونا چاہیے، کیا آپ کے نمبر کتنے ہیں، کیا ہیں، ہونا چاہیے، نہیں نکلتے. تو معلوم یہ ہوا کہ 98% مسلمان بچہ پڑھنے کے باوجود دنیاوی علم سے ابھی بھی کوڑا ہے. اب یہ 2% جو مدرسوں کے ہیں ان کو اٹھا کر ان میں بھی لا کر یہ گھسڑ دیں گے تو 0.5% بھی نہیں رہے گا جو قوم کو سنبھال سکے. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. مدرسوں کی مدد کیجیے، مدرسوں کا ساتھ دیجیے، مدرسوں کا اپنا اساس ڈالیے. 50 مدرسوں کو دینا نہیں، 1 مدرسہ چن لیجیے، 2 مدرسے چن لیجیے، آپ کا پورا پیسہ اس مدرسے کو چلا جائے، وہاں سے تیار اس فیکٹری سے پروڈکشن. جی یہ سازش 1857، تفسیر سے ہٹ کر کچھ باتیں آ گئی. 1857 میں، 1857 میں جب غدر ہوا تو اس وقت انگریزوں نے چال چلی، وہ یہ کہ مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ ڈال دیا جائے. وہیں سے اب جماعتیں زیادہ بن گئی. جتنے ڈفرنسز آئے 1857 سے، عقیدہ بگاڑ دیا جائے. تم وہ کام کرو، تم وہ کام کرو، تم ایسا کرو. اس طریقے سے عقیدہ بگاڑنے کا کام ان لوگوں کا یہ سازش تھی، منصوبہ تھا، پلان تھا. نتیجہ آج ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. 1857 میں جو سازش ہوئی اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ گروپ میں آئے، جماعتوں میں آئے، اور آج کہاں کہاں بھٹک گئے.
اب اس کا بھی اثر مدرسوں میں انگریزی لاؤ، کمپیوٹر لاؤ، دنیاوی تعلیم لاؤ، اب جو شروع ہوا ہے اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ان کا بگڑ گیا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، ان میں جماعتیں بن گئے، اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں عقیدے کی بنیاد پر۔ اب علم ہے ان کے پاس، جو بھی علماء ان کے پاس ہیں اس کو ختم کرو۔ کیسے ختم کرنا؟ جو عالم ہے وہ تو مر جائے گا، اس کے بعد اس کی دوسرا جگہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ انگریزی پڑھے گا یا عربی پڑھے گا یا مسئلہ پڑھے گا یا تفسیر پڑھے گا یا انجینئرنگ پڑھے گا یا کمپیوٹر، کیا کر سکے گا؟ یہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ اب ان کو دین کی بات بتانے والے جب نہیں رہیں گے تو یہ لوگ دینی مسائل سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ ہے، اس منصوبے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ یہاں کا پلان نہیں ہے، یہ مغربی دنیا کا پلان ہے۔ اب ایسا کرنے والے کو ہم ہمدرد سمجھتے ہیں، ایسی گورنمنٹ کو ہمارا ہمدرد سمجھ کے اب اچھا کام ہے نا، شکایت تو اچھا نہیں کیا جی، ہم ایسا سمجھتے۔ آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 33% پر جسٹ پاس ایسے بہت سے بچے ملیں گے آپ کو ہمارے مدرسوں میں۔ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس تو بہت کم، جسٹ پاس کا مطلب کیا؟ 2 نمبر کم ہو گئے تو گول، مہربانی سے 2 نمبر مل گئے، مہربانی سے 5 نمبر مل گئے، جسٹ پاسنگ مارکس لے لیا۔ اب ایگزامنر ہم کو رزلٹ دیتا ہے، ہم رزلٹ کے بعد بچوں کو آگے پڑھاتے ہیں۔ آخر میں جب پوری جماعت اس کی ہو گئی تب کیا کرنا؟ اس کو لپٹ کے دے کے بھیجو۔ مسئلہ پوچھو تو مسئلہ معلوم نہیں، حفظ پوچھو تو تراویح نہیں پڑھاتا، تفسیر پوچھو تو تیر معلوم نہیں۔ ایسا پروڈکشن ہو رہا ہے، کتنا کمزور۔ ایسے حالات میں اگر دوسری چیز بھی داخل کر دیں گے تو جو جسٹ پاس کی پوزیشن ہے وہ بھی سمجھے۔ یہ باتیں میں اسی نسبت سے بیان کیا ہوں، مگر یہاں سے کسی مفسر کا میں نے حوالہ اس میں نہیں لیا ہے، یہ تو حالات حاضرہ پر میں نے نظر رکھی۔ مدرسوں کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، ایسے 50 مدرسے نہیں ہونا چاہیے، مختصر 1-2 مدرسے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مدرسے کو بھی دینا، وہ مدرسے کو دینا، ہمارا نہیں، بند کرو جی مدرسہ تمہارا، ایک پرانا مدرسہ ہے اس میں لے جا کر بچے جمع، یہ پوزیشن آ جانا چاہیے۔ یہ بات آ جانی چاہیے مسلمان۔ مسجد میں ہے چھوٹے چھوٹے مدرسے، قائم کرو، پڑھاؤ، بیسکلی باتیں سکھاؤ بچوں کو، بھیجو کالج کو اور یونیورسٹی کو، نو پرابلم، کوئی بات نہیں۔ مگر دین کا جو خاص مدرسہ ہے اس کے لیے، بلکہ آج کل تو میں یہ بھی کہنے پر مجبور کرنے پر تیار ہو گیا ہوں کہ بچہ اس وقت تک ہم اس کو سند نہیں دیں گے جب تک کہ وہ کسی پیر کا مرید نہ ہو جائے۔ عالم ہو کر بھی بھٹک سکتا ہے، برباد۔ خیر، حضرت حنا نے کیا منت مانی بھائی؟ اولاد ہو، اور وہ اولاد بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی، سمجھے؟ ہائے ہائے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں، مسلمان کی جو عزت ہے، مسلمان کی جو عزت ہے وہ دین سے ہے۔ مسلمان کی جو عزت ہے وہ دین سے ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو مسلمان کی شرافت، مسلمان کی عزت دین سے ہے، اور دین کی حفاظت کرنے والے علماء اور اولیاء۔ سمجھے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سازش کر کے کیا نکال رہے ہیں؟ یہ سپاہ سالار ان کو مار دو، ان کو کمزور کر دو، ملٹری خود بخود کمزور ہو جائے گی جی۔ سپاہ سالار کو جب کمزور کر دیے، اس کو بندوق اٹھانے سے کی طاقت چھین لیے،
اس کے اندر کا جو جذبہ ہے، وطن کے لیے ہو، کسی کے بات کے لیے، زمین کے لیے ہو، جذبہ جو اس کا لڑنے مرنے کا ہے، وہ اگر ختم ہو گیا، سپاہ سالار میں سے وہ ختم ہو گیا، تو ملٹری کا ہے آٹومیٹکلی سرنڈر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ مدرسوں سے علماء جو نکلتے ہیں، ان علماء کو دوسرے کام میں ڈال دو، ادھر ادھر لگا کر چھوڑو، تاکہ وہ اس میں لگ جائیں اور ان کی قوم بھٹک جائے۔ جیسا عقیدے میں بھٹکے ویسے اعمال میں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں، مسائل میں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اس کا جو رزلٹ نکلے گا، اگر یہ مضبوط ہو گیا تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا آج کے 50-100 سال کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تب میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، آنے والی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ جی، اس لیے ہم کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد بڑی خوش رہی کہ اب مجھے اللہ اولاد دے گا۔ حضرت حنا سے ایک اولاد ہوئی، اولاد ہونا تھا۔ حضرت عمران کے ساتھ کو معلوم ہوا کہ اولاد ہو گئی ہے، تو بجائے بیٹا پیدا ہونے کے بیٹی پیدا ہو گئی۔ جی، بیٹا پیدا ہونے کے بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضرت عمران نے کہا آپ نے تو بیٹا مانگا تھا، اب بیٹی ہو گئی، کیا کرو گے؟ تو حضرت حنا نے کہا میں نے بیٹی بھی نہیں مانگی تھی، بیٹا اولاد مانگا تھا۔ میں نے اولاد مانگا تھا، اولاد اللہ نے دے دی، پھر اللہ ہی سے میں التجا کروں گی۔ کیا التجا کروں گی؟ کہ مولا تو نے مجھے لڑکی دے دی ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اس وقت حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے عمران کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عمران کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت حنا جب بیٹی پیدا کرتی ہیں تو اس وقت ان کا باپ نہیں تھا۔ اب اس کا نام رکھنا ہے، اس بچی کا، تو حضرت حنا نے ان کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار۔ مریم کے معنی عابدہ یعنی عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والی۔ مریم نام رکھا، اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس کی اولاد کو؟ مریم سے جو اولاد ہو گئی اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں مولا، جو بھی تو نے دیا مجھے منظور ہے۔ بی بی مریم پیدا ہوئی، اور بی بی مریم کا نام کس نے رکھا؟ حضرت حنا نے رکھا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ہم لڑتے ہیں کبھی کبھی کہ باپ کے خاندان والے سے نام رکھنا نہیں، ہمارے خاندان والے سے نام رکھنا، ان کو نام رکھنا ہمارا حق ہے۔ سمجھے؟ یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا، مفسرین فرماتے ہیں اگر اچھا نام ماں بھی رکھ دیتی ہے تو قبول کر لینا چاہیے۔ اچھا نام ماں بھی رکھ دیتی ہے تو قبول کر لینا چاہیے۔ اور بچے کی تربیت میں جیسا باپ پرورش اور تربیت میں باپ کا حق ہے، ویسے ہی ماں کا بھی حق ہے۔ ماں بچے کو تعلیم، تربیت، پرورش میں برابر باپ کے مقام پر ہے۔ اگر باپ اس میں غفلت کرتا ہے تو ماں آگے بڑھ سکتی ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا باپ چھوڑ دیتا ہے تو اس بچوں کی حفاظت، ان کی تربیت اور تعلیم جو کس کے ذمہ ہے؟ ماں کے ذمہ۔ اور اولاد کو دونوں میں سے دونوں ملنا چاہیے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ملنا چاہیے۔ سمجھے؟ اب آج باپ بھٹک جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیا ہے بچے کو، عورت کو، بچے، اب ماموں اٹھا لیتا ہے، چچا اٹھا لیتا ہے۔ کیا اٹھا لیتا ہے؟ چچا بھی، خالہ بھی، ماموں کیا اٹھاتے ہیں؟ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، مدرسہ دیکھتے ہیں، جی، یتیم خانہ دیکھتے ہیں، خود اٹھا کر نہیں چلاتے۔ یتیم خانہ دیکھتے ہیں یا مدرسہ دیکھتے ہیں۔ اب بچے کو کون پال رہا ہے؟ مدرسہ پال رہا ہے، یتیم خانہ پال رہا ہے۔ اور دنیا میں خاندان میں کیا ناک لیتے ہیں؟ ہمارے بہن کا بچہ یتیم، ہمیں اسے سنبھال رہے ہیں، ہمارے بہن کا بچہ غریب ہے، ہم اسے سنبھالتے ہیں، دنیا کو یہ دکھاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟
اس لیے کہ ان کو اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا جو جذبہ ماں باپ کے اندر ہوتا ہے. ماں باپ کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ کسی اور رشتہ دار کے اندر نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں نظر ماننا صحیح ہے. منت مانگ سکتے ہیں. کیا ہے؟ منت مان سکتے ہیں. سمجھے؟ اب منت میں دو قسمیں ہیں. ایک منت شرعی، ایک منت لغوی. سمجھے؟ منت شرعی اور ایک منت لغوی. منت شرعی پورا کرنا واجب. جی، منت شرعی پورا کرنا واجب. اب اس کے بارے میں کہا اس کی 4 قسمیں ہیں منت شرعی کی. منت کی 2 قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، ایک منت لغوی. منت شرعی کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم جس بات کی منت مانی جائے وہ عادت نہ ہو، عبادت ہو. جس بات کی منت مانی جائے وہ عادت نہ ہو. لوگوں کو عادت، یہ منت مانتا ہوں، یہ منت مانگتا ہوں، یہ نظر مانتا ہوں، وہ عادت بنا کر نہیں، عبادت. ایک قسم اس کی نظر کی، شرعی نظر کی، ایک قسم عبادت، عادت نہ ہو، عبادت. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت کیا ہو، وہ عبادت کسی اور کی نہیں بلکہ وہ عبادت واجب درجے کی ہو. درجہ اس کا کیا ہو؟ واجب کا درجہ ہو. تیسرا وہ منت اللہ کے لیے ہو. سمجھے؟ غیر اللہ کے لیے منت نہیں ماننا چاہیے. کس کے لیے منت مانی جائے؟ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا. الہ العالمین میرا مقصد پورا ہو گیا، میرا مقصد اگر پورا ہو گیا تو میں تیری بارگاہ میں حاضر آؤں گا. سمجھے؟ اب بزرگان دین کی نسبت سے جو منت مانی جاتی ہے اس میں کیا ہو، اے اللہ میرا کام اگر پورا ہو گیا تو میں تیرے محبوب کے دربار میں ایک چراغ روشن کر دوں گا. منت کس سے کہاں کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. جو کرنا ہے وہ بتا رہا ہے. سمجھے؟ اب یہ جو کرنا ہے وہ عبادت میں شامل نہیں ہے. لائٹ لگانا عبادت میں شامل نہیں ہے، چادر چڑھانا عبادت میں شامل نہیں ہے، مگر وہ لغوی نظر ہوئی، منت ہوئی جس کو واجب کا درجہ اور عبادت کا درجہ حاصل نہیں ہے بلکہ وہ اجازت کے درجے میں. کون سے درجے میں؟ وہ اجازت کر لے سکتے. درگاہ شریف کو لائٹ لگا دیا، مزار پاک پر چادر چڑھا دیا، سمجھے، فاتحہ کا ایک لنگر لگا دیا، سمجھے، یہ عبادت میں داخل نہیں ہے. یہ عبادت میں داخل نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کر دیا تو اس کی اجازت ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے پاس اس کی اجازت ہے. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں، 3 شرطیں، 4 نہیں ہیں، 3 ہیں، 3 شرطیں اگر نہ ہوں تو کیا نہیں ہے؟ نظر شرعی نہیں ہے، وہ نظر لغوی ہوئی. اب نظر لغوی کیا ہے؟ جو واجب میں سے تو نہیں ہے مگر پوری کرنے کی اجازت ہے. 2 رکعت نماز پڑھوں گا یہ واجب میں داخل ہے. 2 روزے رکھوں گا یہ واجب میں داخل ہے. اب 2 روزے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل ہے. پوائنٹ نوٹ کیجیے. 2 روزے رکھوں گا یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے. کب تک؟ جب تک ہماری نظر پوری نہ ہو جائے، ہماری منت پوری نہ ہو جائے. ہماری منت پوری ہونے تک وہ نماز 2 رکعت یا 2 روزے کیا ہیں؟ وہ نفل ہیں. رکھتے ہیں تو رکھ سکتے، نہیں تو نہیں. مگر جب منت پوری ہو گئی، جب ہمارا کام پورا ہو گیا تو اب وہ 2 رکعت پڑھنا جو نفل تھا واجب ہو گیا. 2 روزے جو پہلے نفل تھے اب کیا ہو گئے؟ واجب ہو گئے. منت کے بعد وہی عبادت واجب ہو گئی. اب منت سے پہلے وہی عبادت نفل تھی، پڑھتے تو پڑھ سکتے، چھوڑے تو چھوڑ سکتے ہیں. مگر اب منت پوری ہو جانے کے بعد 2 روزے برابر رکھنا ہوگا، 2 رکعت نفل برابر پڑھنا ہوگا. مگر وہ درجہ کون سا ہو گیا؟ اس کا واجب کا ہو گیا. واجب کا درجہ کیا ہے؟ جیسے فرض عبادت چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے اور پکڑ ہوتی ہے، ویسے واجب بھی چھوڑنے سے گناہ اور پکڑ ہوتی ہے.
बात समझ में आ गई? ये किस में है? ये नजरे शरई में। कै में है? नजरे शरई में। नजरे लुग़वी क्या है? ऐसी नजर जो इबादत में शामिल न हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है अल्लाह पूरा हो जाए तो मैं एक अल्लाह के वली का नाम लेकर मैं उनकी बारगाह में चराग रोशन करूंगा। मैं किसी मदरसे को कुछ किताबें दिला दूंगा। मैं किसी गरीब का को खाना खिला दूंगा। समझे? ये इबादत में शामिल नहीं, समझे? मगर लुग़वी होने के बाद ये बेकार नहीं, ऐसी नजर मानी जा सकती है, मगर इसमें अदा न करने की सूरत में, समझे, अदा न करने की सूरत में कोई गुनाह नहीं है। चादर चढ़ाने की इजाजत है, चराग जलाने की इजाजत है, लंगर चलाने की इजाजत है, गो के वो वाजिब नहीं है, गो के वो वाजिब नहीं है, मगर करने की इजाजत है। तो बदअकीदा लोग ये कह देते हैं आपसे चादर चढ़ा देना जायज है क्या, चराग जला देना जायज है क्या? तो ये उनको बात समझ में नहीं आती। आप पकड़ बात याद रखें, नजर शरई किसे कहते हैं, नजर लुग़वी किसे कहते हैं, नजर का मुकाम क्या है, नजर मानने का उसूल क्या है, ये सब माने बगैर समझे जो जी में आया बकना शुरू कर लिए तो ये दीन नहीं है, बेदीनी है। समझे? अब उसके बाद दो बातें बताकर बात खत्म करता हूं, बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा सोहबत में पेश करूंगा। देखिए, ये लोग कहते हैं हजरत मरियम ने, हजरत हन्ना ने क्या मन्नत मांगी, मुझे औलाद हो तो मैं उसे क्या करूंगी? बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करने के लिए। खिदमत के माने मुजाविरी, समझे? अब वो खिदमत के वास्ते, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के वास्ते मैं दे दूंगी बोले। कुछ बदअकीदा लोग कहते हैं, एक हदीस लेते हैं वो लोग, क्या कहते हैं? कब्र पर बैठना नाजायज है। समझे? हदीस है, बिल्कुल है, हम भी पढ़ते हैं। किसी भी कब्र पर, चाहे वो अल्लाह वाले की कब्र क्यों ना हो, उस पर बैठना नाजायज है, हराम है, बिल्कुल। मगर मतलब क्या लेते हैं वो? वहां बैठकर मुजाविरी करने का मुराद लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे उलमा ने क्या फरमाया? कब्र के ऊपर बैठना, कब्र के ऊपर बैठना हराम है, कब्र के पास बैठना हराम नहीं। अब आपको अब समझ में आ गई बात? अगर ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र पर बैठना नाजायज है, हराम है, अब ये बयान कर दिया जी, और आप उठ के चले गए। अब इसके बाद आपके पास कोई बयान करेगा तो आप क्या बोलेंगे? हदीस में क्या आया है? कब्र पर बैठना क्या है? कब्र पर बैठना, कब्र के पास बैठने की बात नहीं। इंदल कब्र नहीं, अलल कब्र है हदीस में, अलल कब्री है, इंदल कब्र नहीं है। तो वो इंदा को भी नहीं समझते, अला को भी नहीं समझते। आप लोगों में इल्म की कमी है, तो हदीस बोल दिया तो सर पे टोपी रख ली, कुरान बोले तो सर बिछा लिए। अब इतने हम उलमा अहले सुन्नत जिंदा रहकर ऐसा हाल है, अगर इन्होंने एजुकेशन में इधर चले गए तो फिर वो बताने वाला कौन रहेगा आपको? समझ में आ गई? कब्र पर बैठ सकते हैं, कब्र के पास बैठ सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, समझे? अगर ये खिदमत करना नाजायज होता तो काबे की मुजावरी करने वाले कैसे होते? सरकार के रौजे के खिदमत करने वाले, हर एक को खिदमत करने की इजाजत नहीं है वहां। कहां पर? मदीने मुनव्वरा में हो या मक्के मुअज्जमा में हो, हर किसी को खिदमत करने की इजाजत नहीं है। वहां एक खास तबका है। कहां? मक्के में भी और मदीने में भी एक खास तबका है। उस तबके के बारे में फरमाया कि वही तबका उसकी खिदमत में लगा रहता है। अब जब ये बच्ची पैदा हो गई तो आपने नाम मरियम रख दिया और उसके बाद उसको किसके हवाले कर दिया? अल्लाह के हवाले कर दिया। अब आखिर बात भी पूरी हो रही है, इसलिए सुन लीजिए 5 मिनट और, ताकि आज की आयत पूरी हो जाए। याद रखना कि औलाद पैदा होती है तो 3 बातें होनी चाहिए, समझे? ग़िज़ा हलाल हो, नीयत नेक हो। बच्चे पैदा हो तो क्या हो? ग़िज़ा हलाल हो, नीयत नेक हो, तमन्ना अच्छी हो।
اچھی تمنا ہو, اچھی نیت ہو اور غذا حلال ہو. اب بچے نافرمان جو پیدا ہوتے ہیں اس کا کارن یہی ہے کہ غذا حرام ہوتی ہے, اور غذا سے ہی نطفہ بنتا ہے. وہی نطفہ جب قرار پاتا ہے تو اسی سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو حرام غذا کھا کر بیاج کے پیسے کھاتا ہے, سود کے پیسے, اس کے رشوت کے پیسے کھاتا ہے, سمجھے, لوگوں کا مال بٹور کر کے کھاتا ہے. یہ تمام کھا کھا کر کے کیا بناتا ہے؟ جسم بناتا ہے. اور اس سے جو نطفہ بنا وہ جا کر کے ماں کے رحم میں قرار پایا. اب وہ بچہ نافرمان ہو گیا, بچہ سمجھے غلط راستے پر چلا گیا. کہ کیا مطلب؟ ہم نے کون سی غذا کھائی تھی؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الولد سر لابیہ, باپ بیٹا جو ہے باپ کا ہمراز ہوتا ہے, باپ کا ہمراز ہوتا ہے. اور پھر ایک آدمی کی غذا اچھی ہے, پاک غذا اچھی کمائی ہے, مگر نیت اچھی نہیں. نیت کیا؟ بیٹا پیدا ہوا تو مجھے کام آئے گا, سمجھ, بیٹا پیدا ہوا تو میرا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بیٹا پیدا ہوا تو میرے جائیداد کی حفاظت کرے گا, اور عام باتوں میں اود ڈالے گا, سمجھ, مجھے کام آئے گا, مجھے کام آئے گا, مجھے کام آئے گا. اپنے نفس کے لیے بیٹا نہیں. نیت کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا پیدا ہو وہ خدا کے راستے میں دوں گا. اگر خدا کے راستے میں نہ بھی دیا تو صالح اولاد ہوگی, اور صالح اولاد مانگنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے, اولیاء کی بھی سنت. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا, بیوی سے ملتے وقت میں اولاد نیک اور صالح اولاد کی نیت کرنا چاہیے. کٹنگ نہیں کرنا ہے تو آنے دو, نہیں ہے تو رہنے دو. کٹنگ نہیں کرنا. آپریشن کرا رہے ہیں, اسے پلٹا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سمجھے, اس کا ری ایکشن جو ہوتا ہے یہ بڑھنے پر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. کسی کی ہیلتھ کمزور ہو جاتی ہے, سمجھے, عورتیں تو بہت کمزور ہو جاتی ہیں آخر مرحلے میں. کیوں؟ یہ سب درمیان میں اولاد کو روک کر کے جو چلے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی, اب عورت کمزور ہو گئی, اب بولے کیا کرنا, میں تو جوان ہوں بول کر کے پھر ایک راستہ دیکھتا ہے. جی, نہیں سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال نیک اور صالح اولاد. حرام غذا کھانے سے اولاد نافرمان ہوتی ہے, نیت اچھی نہ ہونے سے اولاد ہمارے کام کی نہیں رہتی ہے. اچھا, آخر میں ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے, سب سے پہلے شیطان اسے ٹچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب بچہ رویا نہیں نہ بولتے لوگ. آپ کو معلوم ہے, عورتیں بولتے بچہ رویا نہیں, سمجھے, وہ نہیں رویا کہ رونا, بچہ جو چیخ مارتا پیدا ہوتی جو چیخ مارتا ہے, شیطان ٹچ کرتا ہے, اس کے ٹچ کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے. اس پر سرکار فرماتے ہیں یہ چیخنا وغیرہ جو ہوتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے شکم سے آئے اور حنا کے شکم سے مریم آئیں, ان کو شیطان مس نہ کر سکا. نہیں, حضرت